السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ مدرسہ.pk کے پلیٹ فارم سے آج آپ کی خدمت میں صحاح ستہ میں سے ایک عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ، اس کے دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں سنن ابن ماجہ کے پہلے سبق کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے۔ اپنے آج کے اس سبق میں ہم اس عظیم کتاب کے مصنف رحمہ اللہ تعالی کا تعارف وہ پڑھیں گے، اور اس تعارف میں سے آج ہم کیا کچھ پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ: نام و نسب، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش اور وفات، لفظ ماجہ کی تحقیق، آپ کی نسبت ربعی سے متعلق کچھ تفصیل، آپ کے علاقے قزوین کی وضاحت، آپ کا خاندان۔ تو اپنے آج کے سبق میں ہم ان 6 عنوانات کی تفصیل کو جانیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا پہلا عنوان ہے نام و نسب۔ امام ابن ماجہ، آپ کا اسم گرامی محمد ہے، ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، الربعی اور القزوینی یہ دونوں نسبتیں ہیں، اور ابن ماجہ یہ عرف ہے۔ آپ کا شجرہ نسب ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجہ الربعی بالولاء القزوینی الحافظ المشہور۔ آپ کے والد گرامی کا نام یزید ہے، اور دادا کا نام یہاں پہ ماجہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس لفظ ماجہ سے متعلق مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش، تو یہاں التدوین فی اخبار القزوین میں علامہ رافعی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ امام ابن ماجہ آپ کی پیدائش التدوین فی اخبار قزوین میں 209 ہجری نقل کی گئی ہے، اور آپ کی وفات 273 ہجری میں نقل کی گئی ہے۔ اور یہاں تھوڑی سی مزید تفصیل موجود ہے کہ انہوں نے اپنے غسل کے لیے محمد ابن علی القہرمان اور ابراہیم ابن دینار الوراق ان کی ذمہ داری لگائی تھی، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بھائی ابو بکر نے پڑھائی، اور آپ کی تدفین میں ابو بکر، ابو محمد الحسن دونوں آپ کے بھائی، اور آپ کے بیٹے عبداللہ یہ شریک ہوئے۔ تاریخ پیدائش اور وفات کو جاننے کے بعد ہم لفظ ماجہ کی تحقیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ لفظ ماجہ، اس سے متعلق کتابوں میں سخت اختلاف نقل کیا گیا ہے۔ اس میں ایک اختلاف تو اس پہلو سے ہے کہ اس لفظ کو ہم پڑھیں گے کیسے، کہ اس لفظ ماجہ کے آگے ہا ہے یا گول تا ہے، اور دوسرا اختلاف اس لفظ ماجہ سے متعلق یہ ہے کہ یہ لفظ ماجہ آپ کے والد ان کا لقب ہے، آپ کے دادا کا نام ہے، یا آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ تو اس سے متعلق یہ 3 طرح کے اختلافات موجود ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لفظ ماجہ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ بفتح المیم والجیم وبینہما الف وفی آخرہ ہاء ساکنۃ، کہ لفظ ماجہ اس میں میم پر بھی فتح پڑھا جائے گا اور جیم پر بھی فتح پڑھا جائے گا، اور پڑھنے میں یہاں اس کے آخر میں ہا ساکنہ آئے گی۔ تو گویا کہ یہاں اس تحقیق کے مطابق لفظ ماجہ کے آخر میں ہا پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہاں دوسری چیز جو لفظ ماجہ سے متعلق نقل کی گئی ہے کہ یہ لفظ ماجہ کس کا نام ہے، کیا یہ نام ہے یا لقب ہے؟ تو یہاں محقق علامہ شعیب انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہ آپ کے والد یزید کا لقب ہے، کما نقلہ عبد الکریم الرافعی، جو اخبار قزوین کے مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق یہ نقل فرمائی ہے کہ ماجہ
یزید کے والد کا لقب ہے، کہ ماجہ جو ابو عبداللہ محمد کے والد، دوبارہ سنیں اس جملے کو، عبد الکریم الرافعی جو التدوین فی اخبار قزوین کے مصنف ہیں، انہوں نے اپنی یہ تحقیق نقل فرمائی ہے کہ یہ ماجہ امام ابو عبداللہ محمد کے والد یزید کا لقب ہے، ان کے دادا کا نام نہیں ہے جیسے بعض اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے، اور یہ بات انہوں نے سنن ابن ماجہ کے راوی ابو الحسن القطان کے حوالے سے نقل کی ہے، اور اسی طرح ابو یعلا خلیلی ان کی رائے بھی یہی ہے کہ یہ یزید کا لقب ہے اور یزید امام ابن ماجہ کے والد ہیں۔ لفظ ماجہ کی مزید تحقیق، تو یہاں اس سے متعلق دو قول نقل کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں قول سنن ابن ماجہ کی شرح مرشد ذوی الحجہ والحاجہ الی سنن ابن ماجہ انہوں نے نقل کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ ابن ماجہ ہا کے ساتھ ہے، اور صاحب قاموس نے ماجہ ہا کے ساتھ ہی نقل کیا ہے، اور ساتھ صاحب قاموس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ماجہ تخفیف کے ساتھ ہے، ماجہ نہیں ہے، یعنی جیم پہ تشدید نہیں ہے، اور یہ ایک فارسی نام ہے، اور یہ جو صاحب السنن ہیں ان کے والد کا لقب ہے، لا جدہ، ان کے دادا نہیں ہیں، یعنی بعض نے امام ابن ماجہ کے دادا کا نام ماجہ نقل کیا ہے، تو یہاں پہ صاحب قاموس کے حوالے سے اس کی نفی کی جا رہی ہے، لأن جدہ عبداللہ، اس لیے کہ امام ابن ماجہ کے دادا کا نام عبداللہ ہے۔ ایک قول تو اس کو پڑھنے سے متعلق یہ ہوا کہ ابن ماجہ، اس میں ماجہ کے آخر میں ہائے جوفیہ پڑھی جائے گی۔ دوسرا قول، تو شارح کہتے ہیں کہ بعض نے ابن ماجہ کو تائے مربوطہ کے ساتھ بھی نقل کیا ہے، اور شرح قاموس میں یہ ہے کہ ماجہ تائے مربوطہ کے ساتھ امام ابن ماجہ کی والدہ کا نام ہے، اور پھر اس کے لیے بطور نظیر احادیث کے ایک بڑے راوی اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ، اس کو پیش کیا ہے کہ علیہ یہ اسماعیل کی والدہ کا نام ہے۔ تو یہ دو قول لفظ ماجہ سے متعلق یہ تھے کہ یہ لفظ ماجہ کس کا نام ہے، آیا یہ واقعی نام ہے یا لقب ہے۔ یہاں لفظ ماجہ کے معنی سے متعلق شارح نے کچھ تفصیل نقل کی ہے، اور یہ فرمایا سمعنا من افواہ بعض المشائخ ان معنی ماجہ بالہا الحاذق الفتن، کہ جو لفظ ماجہ ہے اس کا معنی ہم نے اپنے مشائخ سے یہ سنا کہ ماجہ ہا کے ساتھ تجربہ کار اور ذہین کو کہتے ہیں۔ وقال بعضهم، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ ماجہ اسم فاعل ہے مجّ یمجّ سے، مجّ یمجّ مجّن فہو ماجن، تو اب مجّ یمجّ کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا، تو جنہوں نے اس ماجہ کو، اس مجّہ کے، تو جنہوں نے لفظ ماجہ کو اسم فاعل مانا ہے مجّ یمجّ سے، تو یہ کہتے ہیں کہ ماجہ کا لقب ان کو اس لیے دیا گیا تھا لکثرت مجّہ البزاق، کہ یہ کلی زیادہ کرتے تھے، یعنی تھوک، یعنی اپنی تھوک کو کلی کے ذریعے پھینکا کرتے تھے، اور یہ رائے نقل کرنے کے بعد حقیقت حال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا ہے۔ تو یہاں محقق نے یہ بات نقل کی ہے کہ اس تحقیق کے مطابق اگر یہ مجّ یمجّ سے اسم فاعل ہو تو پھر یہ صراحتاً عربی زبان کا لفظ کہلائے گا، یہ فارسی کا لفظ نہیں ہوگا۔ اور یہاں شارح نے یہ بات نقل کی کہ ماجہ یہ ہا کے ساتھ ہے، اور یہ فرمایا اور یہ بات نقل کی کہ فستۃ عشر شخصاً، کہ ماجہ کو ہا کے ساتھ پڑھنے والے محققین میں سے 16 بڑے بڑے نام ہیں جو اس کو ماجہ ہا کے ساتھ پڑھتے ہیں، ماجہ تا کے ساتھ اس کو نہیں پڑھتے، اور ان میں سے صاحب قاموس، صاحب تاج، ابن حجر، اسطلانی
وغیرہم، ان حضرات کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن الا انہ ذکر فیہ قولا آخر ایضا، کہ یہ جو 16 شخصیات ہیں انہوں نے لفظ ماجہ کو ہا کے ساتھ بھی پڑھا ہے، لیکن دوسرے قول کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یعنی اس لفظ ماجہ کے آخر میں تا ہے۔ لفظ ربعی کی وضاحت، امام ابن ماجہ کی ایک نسبت ربعی بھی ذکر کی گئی ہے، اور اس نسبت سے متعلق مشہور مورخ قاضی شمس الدین ابن خلکان نے اپنی مشہور کتاب وفیات الاعیان میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک تو ربعی اس میں را پہ فتح پڑا جائے گا، ربعی نہیں ہوگا بلکہ ربعی ہوگا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ربیعہ کی طرف نسبت ہے، اور یہ ربیعہ اسم لعدت قبائل، یہ متعدد قبیلوں کا نام ہے۔ اور قاضی شمس الدین فرماتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں معلوم الی ایہا ینسب المذکور، کہ امام ابن ماجہ ان میں سے کس قبیلہ کی طرف منسوب ہیں۔ یہاں امام ابن ماجہ کے نسب میں ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے بالولائی، کہ امام ابن ماجہ ربعی ہیں ولا کی نسبت سے، کہ امام ابن ماجہ اگرچہ عجمی النسل ہیں، عجمی ہیں، لیکن قبیلہ ربیعہ سے نسبت ولا کی وجہ سے ان کو ربعی اور مولا ربیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی امام ابن ماجہ کا ربعی ہونا یہ ولا کی نسبت سے ہے، بالکل اسی طرح جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تیمی یا مولا بنی تیم اللہ کہا جاتا ہے، اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو جعفی یا الجعفی مولاہم کہا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح امام ابن ماجہ کو جو ربعی کہا گیا ہے تو یہ اس ولا کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ولا کی تفصیل آپ جانتے ہوں گے کہ بعض دفعہ خاندان کے مورث اول جو پہل مسلمان ہوئے ہوں گے انہوں نے یہ تعلق قائم کیا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کے والد بزرگوار نے ربیعہ نامی قبیلے کے کسی فرد سے دوستانہ تعلقات قائم کر کے عہد ولا کیا ہوگا۔ اس کے بعد امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کی ایک اور نسبت قزوینی یہ نقل کی گئی ہے۔ اب یہ قزوین بفتح القاف، قاف پہ فتح ہے، زا ساکن ہے اور واو مکسور ہے، قزوینی۔ وہذہ النسبۃ الی قزوین، اب یہ نسبت قزوین کی طرف ہے جو عراق عجم کا مشہور شہر ہے، اور اس شہر کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کے وطن عزیز ہونے کا فخر حاصل ہے، اور خرج منہا جماعت من العلماء، کہ یہاں سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت وہ پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ تو قزوین سے متعلق ابتدائی معلومات ہیں، اور اس لفظ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب اس لفظ قزوین کی مزید تفصیل ہم معجم البلدان کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یاقوت حموی تحریر فرماتے ہیں کہ یہ فتح کے ساتھ ہے، پھر سکون ہے، پھر واو پہ کسرہ ہے۔ یہ مشہور شہر ہے۔ قزوین اور رے جو کسی زمانے میں ایک مشہور شہر تھا، اس کے درمیان 27 فرسخ کی مسافت ہے، اور ابہر شہر اس سے 12 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اور یہ شہر اقلیم چہارم میں 75 درجہ طول بلد اور 37 درجہ عرض بلد پر واقع ہے۔ اور یہ بتایا کہ اس شہر کا بانی کون ہے۔ قال ابن الفقی اول من استحدثها، کہ اس شہر کی بنیاد ڈالنے والا شاپور ذوالاکتاف تھا۔ یعنی صابور ہے تو اس کو جب ہم اردو میں ڈھالیں گے تو یہ شاپور بن جائے گا۔ ذوالاکتاف، صابور ذوالاکتاف نامی شخص تھا جس نے اس شہر کی بنیاد ڈالی۔
اور ابہر کی بنیاد بھی اسی صابور ذوالاکتاف نے ڈالی۔ یہاں اس کے بارے میں ایک اور تاریخی بات نقل کی گئی ہے کہ قزوین کا علاقہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں فتح ہوا، اور آپ نے سن 24 ہجری میں سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو رے کا والی مقرر کیا تھا، اور انہوں نے پھر ابہر کو فتح کیا، اور پھر ابہر سے آگے بڑھتے ہوئے اور انہوں نے اپنی فوجیں قزوین میں اتاریں۔ اس کے بعد مزید اس واقعہ کی تفصیل معجم البلدان میں یاقوت حموی نے نقل کی ہے کہ قزوین والوں کے ساتھ پھر معاملات طے ہوئے، اور ان کے سامنے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ شرطیں رکھیں، اور ان شرطوں کے مطابق پھر ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے، اور قزوین کی جو زمینیں ہیں یہ عشری زمینیں قرار پائیں۔ اس وقت میں قزوین کہاں ہے؟ آئیے اس کو نقشے میں دیکھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں شہر قزوین کرۂ ارض کے نقشے پر، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قزوین ایران کے اندر تہران کے قریب واقع ہے۔ گویا کہ اس وقت قزوین کا علاقہ ایران کے اندر تہران کے قریب واقع ہے، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے لے کر قزوین تک 3221 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اگر آپ گاڑی کے ذریعے سفر کرنا چاہتے ہیں تو 3221 کلومیٹر آپ کو طے کرنا پڑے گا، اور آپ اسلام آباد سے قزوین پہنچیں گے۔ ایک تو یہ قزوین شہر ہے، جس عظیم شہر کے ساتھ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، اور آپ کی پیدائش یہیں پہ ہوئی ہے۔ یہاں اس نقشے میں بھی آپ کو قزوین دکھلائی دے رہا ہے، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قزوین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قزوین ایران کا ایک صوبہ ہے۔ یہاں پہ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو قزوین شہر ہے، اور ایک بحیرہ قزوین بھی ہے، اور یہ جو بحیرہ قزوین ہے یہ اسی قزوین شہر کے قریب میں ہے، اگرچہ اس کی ایک طرف ایران کے ساتھ ملتی ہے، جبکہ اس بحیرہ قزوین کے دیگر اطراف میں اور ممالک بھی واقع ہیں۔ موجودہ زمانے میں شہر قزوین کی ایک علامتی مہر اس شکل میں آپ کو انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوگی۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا خاندان، یہاں محقق علامہ شعیب انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ ابو عبداللہ امام ابن ماجہ یہ اپنے خاندان کے اکیلے فرد نہیں تھے جو اس علم کی طلب میں مصروف ہوئے، بلکہ اس خاندان کے اور کئی افراد علم اور فقہ میں نامور ہوئے۔ فقد کان لہ اخوۃ ذکر بعضهم صاحب ابن ماجہ جعفر بن ادریس القزوینی وہم ابو بکر و ابو عبداللہ۔ اسی طرح خطیب بغدادی نے بھی آپ کے بھائیوں میں ابو محمد الحسن ابن یزید ان کا نام نقل کیا ہے۔ تو یہاں محققین نے آپ کے خاندان کے مزید افراد کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں اکیلے اس رخ پہ چلنے والے نہیں تھے، بلکہ آپ کے خاندان کے کئی اور افراد بھی اس علمی میدان میں نامور ہوئے ہیں۔ آخر میں ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے امام ابن ماجہ کے نام و نسب، امام ابن ماجہ کی تاریخ پیدائش، لفظ ماجہ کی تحقیق، آپ کی نسبت ربعی سے متعلق کچھ تفصیل، اور آپ کے علاقے قزوین کی وضاحت، اور آپ کے خاندان سے متعلق تفصیل کو جانا۔ آخر میں آج کے سبق سے متعلق چند سوالات ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی کس صدی کے محدث ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، امام کے ماجہ کہلانے کی کیا وجہ ہے؟ تیسرا سوال، قزوین کا علاقہ موجودہ دور میں کہاں واقع ہے؟ اور چوتھا سوال،
قزوین کس دور میں اسلامی سلطنت کا حصہ بنا؟ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔